السلام علیکم، میں ہوں طیب کشمیری، آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین۔ پاک فوج میں بحیثیت جونیئر کمیشنڈ آفیسر، نائب خطیب اور سپاہیوں کی بھرتیاں جاری ہیں۔ پاکستان کی بڑی فوج میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ جی ہاں، پاک فوج میں کمیشنڈ آفیسرز اور نائب خطیب اور سپاہیوں کی بھرتیاں جاری ہیں، تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آفیسر اور سپاہی وغیرہ بھرتی ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے وہ مقررہ تاریخ سے پہلے اپلائی کر لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کی آخری تاریخ کب ہے، اس کے لیے آپ کو کون کون سے کاغذات درکار ہوں گے اور کہاں کہاں سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مطلوبہ قابلیت درکار ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ نیچے واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان آرمی میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر، نائب خطیب اور سپاہی کی بھرتی کے لیے مطلوبہ قابلیت کے حامل حضرات سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے اہلیت ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے مرد شہری، یہ واضح لکھا ہوا، میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مرد شہری اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ عمر و قد، جونیئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے جو ہے، اس میں عمر اور قد کی جو بتائی گئی ہے لمٹ، وہ یہ ہے کہ عمر 1 اپریل 2021 کو 20 سال سے کم اور 28 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے لیے قد کم از کم 5 فٹ 3 انچ ہونا لازمی ہے۔ جونیئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے جو عمر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 20 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 28 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کا قد کم از کم 5 فٹ 3 انچ ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ امیدوار جو فوج میں سروس کر رہے ہیں، ان کی عمر کی حد 22 سے 35 سال اور سروس 1 سال سے کم اور 16 سال سے زیادہ نہ ہو۔ آگے سپاہیوں کی بات کی جائے، سپاہیوں کی بھرتی کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ درکار ہیں، تو 1 اپریل 2020 کو 17.5 سے 23 سال، یعنی 17.5 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 23 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سپاہی کی بھرتی کے لیے 17.5 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے اور 23 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو گریجویٹ ہیں یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد میں 1 سال، یعنی اگر آپ نے سپاہی کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک ہے، لیکن اگر آپ نے گریجویٹ کیا ہوا یا اس سے زیادہ کی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو 1 سال کی چھوٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو شہداء ہیں، جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین ہیں، اور جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، ان افراد کے لیے بلائی حد میں 2 سال تک کی رعایت ہے۔ اس کے علاوہ جو سپاہی کے لیے قد کی لمٹ ہے وہ ہے 5 فٹ 6 انچ۔ سپاہی کے لیے 5 فٹ 6 انچ قد ہونا ضروری ہے۔ کلرک اور کوک کے لیے جی 5 فٹ 3 انچ، ملٹری پولیس کے لیے 5 فٹ 8 انچ، سویپر یا سنٹری ورکر کے لیے 5 فٹ 3 انچ، اور اس کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 17 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 17 سے 35 سال کے درمیان اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ شہداء اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین، بلوچستان، شمالی علاقہ جات، قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خصوصی رعایت ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی عمر کی بلائی حد میں رعایت ہے، یعنی ان تمام لوگوں کو رعایت مل سکتی ہے جو لوگ بلوچستان سے ہیں، شمالی علاقہ جات سے ہیں یا قبائلی اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں خصوصی رعایت ملے گی۔ اب بات کریں جونیئر کمیشنڈ آفیسر جو نائب خطیب ہے، اس کے لیے تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ ان کے لیے تعلیمی قابلیت یہ ہے کہ دینی مدرسہ سے درس نظامی جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو، یعنی آپ نے درس نظامی کیا ہو اور وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جونیئر کمیشن آفیسر کے لیے پاکستان کے کسی بھی تعلیمی بورڈ سے کم از کم ایف اے یا ایف ایس سی کی مساوی تعلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ روزمرہ امور کے متعلق عربی بول چال میں مہارت، قرات اور حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گی، یعنی 2 سنتیں تو آپ کے پاس ایک تو درس نظامی کی ہے، ایک ایف اے کی ہونی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روزمرہ کے متعلق عربی بول سکتے ہیں
آپ کو قرأت میں مہارت ہے، آپ نے اگر حفظ کیا ہوا تو یہ آپ کی اضافی قابلیت تصور کی جائے گی۔ بات کریں سپاہیوں کے لیے کہ سپاہیوں کے لیے تعلیم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو سپاہی کے لیے جو ہے کم از کم میٹرک ہونا ضروری ہے، یا اس سے زیادہ کم از کم آپ لوگوں اگر میٹرک پاس ہیں تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے لیے سپاہی کے لیے جو ہے وہ عمر ہے 17 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 23 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بات کریں کلرکوں کی کہ کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ تعلیم ہونی چاہیے، کم از کم انٹرمیڈیٹ ضروری ہے، اور یا اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہے یا آپ نے گریجویشن کیا ہے تو آپ کو ترجیح ملے گی۔ بات کریں کک کے لیے تو اس کے لیے تعلیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مڈل ہونی چاہیے، مڈل ہو یا اس سے زیادہ ہو، کم از کم مڈل ہونی چاہیے۔ سویپر یا سینٹری ورکر ناخواندہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائمری، جی ہاں، جو سویپر ہیں یا سینٹری ورکر ہیں ان کے لیے تعلیم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پرائمری ہونی چاہیے۔ اگر ان پڑھ بھی ہیں وہ بھی چل جائیں گے، اگر ان کے پاس بالکل بھی تعلیم نہیں ہے تو وہ تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 17 سے 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اقلیتوں کے لیے مخصوص کوٹے موجود ہیں، جو اقلیت میں ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے مخصوص کوٹے ہیں۔ اب بات کریں کہ کون کون سے کاغذات درکار ہوں گے جونیئر کمیشنڈ آفیسر، نائب خطیب اور یہ جو سپاہی وغیرہ بھرتی ہوں گے، سویپر وغیرہ بھرتی ہوں گے، کک اور کلرک وغیرہ، ان کے لیے کون کون سے کاغذات درکار ہیں؟ تو کاغذات ان کے لیے جو ہیں جی، اصل اسناد بما 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، یعنی آپ کی جو اصل اسناد ہیں، آپ کی اصل جو سندیں ہیں یہ، اور ان کی کے ساتھ 2 عدد فوٹو کاپی ہونی چاہیے ان کی، وہ بھی تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔ تصدیق آپ نے کن سے کروانی ہے؟ کوئی بھی 18 گریڈ کا آفیسر ہونا چاہیے، اس سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں۔ اپنا کمپیوٹرائز کمیشناتی کارڈ یا بے فارم، والد کے کمپیوٹرائز کمیشناتی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی، یعنی آپ نے اپنے والد کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی تصدیق کروانی ہے اور اپنی سندیں جو ہے وہ بھی تصدیق کروانی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ، یعنی جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں۔ اس کے ساتھ جی 4 عدد پاسپورٹ سائز تصویریں بھی درکار ہوں گی۔ جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ تمام کاغذات، تعلیمی اسناد، دستاویزات کی اعلیٰ سرکاری افسر سے تصدیق ہونی چاہیے، یعنی 18 گریڈ کا کوئی بھی افیسر ہے وہ آپ کو تصدیق کر کے دے گا۔ انتخابی طریقہ کار برائے جونیئر کمیشنڈ آفیسر، یعنی آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اب بات کریں اپلائی کرنے کی، اور تاریخ کون سی ہے آخری۔ جونیئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر اپنی اسناد کی تصدیق شدہ نقول کے ہمراہ آرمی سلیکشن اور ریکوائرمنٹ سینٹر جہاں امیدوار امتحان دینا چاہتے ہیں مورخہ 1 اکتوبر سے 30 اکتوبر 2020 تک جمع کرائیں۔ درخواستوں کے لیے فارم آرمی سلیکشن اور ریکوائرمنٹ سینٹرز کوئٹہ، کراچی، حیدرآباد، پنو آکل، ملتان، فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، پشاور، مظفر آباد، گلگت، خضدار، ڈی آئی خان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نامکمل درخواست قابل قبول نہ ہوگی۔ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ یہ طریقہ کار یہ ہے سادے لفظوں میں کہ آپ نے اپنی تمام جو سندیں ہیں، جو کاغذات ہیں، ان کو پہلے ٹیسٹ کروا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کے قریب جو بھی آرمی کا سلیکشن آفس لگتا ہے وہاں پہ جائیں، وہاں سے فارم لیں اور اس فارم کو فل کریں اور اپنی تمام سندیں اور وہ فارم وہاں پہ جمع کروا دیں۔ اتنی سا کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سپاہی کے لیے امیدوار جو ہیں وہ بھی 1 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک 2020 تک اپنی رجسٹریشن انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں۔ تاہم سپاہی کے لیے انٹرنیٹ آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ امیدوار 1 اکتوبر سے 30 اکتوبر 2020 تک قریبی آرمی سلیکشن اور ریکوائرمنٹ آفس اور سینٹر پر جا کر بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ڈائریکٹ جا کر جو یہ میں نے بتائے ہیں کہ جو آپ کے قریب آفس بنتے ہیں آرمی کے سلیکشن آفس، یہاں پر جائیں، جا کر آپ نے اپنے کاغذات لے کر جانے ہیں، وہاں سے فارم ملے گا
اس کو آپ نے فل کر لینا ہے، فل کر کے وہ آپ نے وہاں پہ جمع کروانا ہے۔ اگر تو صفائی جو ہے وہ آن لائن رجسٹریشن بھی کروانا چاہیں ان کی وہ بھی ہو سکتی ہے، اگر نہ بھی کروانے ہیں تب بھی وہ چل سکتا ہے، اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی، بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں ضرور اپلائی کریں اور پاک فوج میں بھرتی ہوں تاکہ ملک و قوم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب مجھے دیں اجازت، اب نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔